السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پوری دنیا ایک چھوٹے سے وائرس کی مہاماری میں مبتلا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں چاہے دنیا کی کسی بھی حالت کے اندر ہمارے اسلاف کی زندگی سے، قرآن اور حدیث کی روشنی سے ایسی حالت میں کیا کرنا ہے، وہ تعلیم لینی ہے۔ دوستو، بادشاہ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ ان کے زمانے میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک بڑی مہاماری پھیل گئی۔ مہاماری اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکز تک ظاہر ہونے لگے۔ بادشاہ ہارون رشید نے بطور بادشاہ مہاماری سے نپٹنے کے لیے تمام تدبیریں اپنا لی۔ گلے اناج کے گوڈاؤن کو کھول دیے، لوگوں سے ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر کھانے قائم کر دیے۔ تمام عمرہ و تاجروں کے متاثرین کی مدد کے لیے انہوں نے خطوط بھیج دیے، انہیں طلب کر لیا۔ ساری تدبیروں کے باوجود عوام کی حالت ٹھیک نہ ہوئی۔ ایک رات ہارون رشید بہت ٹینشن میں تھی، انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں انہوں نے اپنے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے۔ یحییٰ بن خالد نے بچپن میں ہارون رشید کی تربیت بھی کی تھی۔ ہارون رشید نے یحییٰ بن خالد سے کہا، استاد حضرت، مجھے ایسی کہانیاں، ایسی کوئی داستان سنائیے جس کے بعد مجھے سکون آ جائے اور نیند آ جائے۔ میں بے چین ہوں، میں پریشان ہوں۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی، داستان مقدس قسم کی اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشبیہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ داستان آپ کے سامنے میں دوہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد حضرت، بالکل فرمائیے۔ فرمانے لگے، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ بچے کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ اس بچے کا محافظ ایسے ہی شخص کو میں چن سکوں جو یہاں کا بادشاہ ہو۔ تو جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئی، اس سے عرض کیا کہ جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہو رہی ہوں، میں اپنے اس بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی ذمہ داری خود لے لو۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر اس بچے کو اپنی کندھی پر بٹھا کر گھومتا پھرتا تھا۔ ادھر بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ شیر بچے کو روزانہ اپنے کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنی روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے گوتا لگایا، شیر کے قریب پہنچی۔ شیر کے کندھے پر بیٹھے بندریا کے اس بچے کو اس چیل نے اٹھا لیا اور آسمان میں گم ہو گئی۔
شیر پریشان رہ گیا، جنگل میں بھاگتا دوڑتا رہا، لیکن وہ چیل کو پکڑ نہ سکا۔ یحییٰ بن خالد رکے، چین کی سانس لی اور ہارون رشید کو عرض کیا، بادشاہ سلامت۔ چند دن بعد بندریا واپس آئی اور اس نے شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا، تو شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، میں شرمندہ ہوں، تمہارا بچہ چیل لے گئی۔ بندریا بہت غصہ آئی، اس کو غصہ آ گیا، اس نے چلا کر کہا کہ تم کیسے بادشاہ ہو، تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تم ساری جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے اپنا سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں روک لیتا، مگر یہ آفت تو آسمان سے اتری تھی، اور آسمان کی آفتیں صرف وہ آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ روک لیتے، یہ آسمان کی آفت ہے، اسے صرف اللہ ہی روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے روکنے کے لیے بادشاہ نہ بنے بلکہ فقیر بن جائے، تو یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی مصیبتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت کے بچاؤ کے لیے انسان کا متحد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے کہا تھا، آسمانی آفت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہ کرے۔ آپ اس وقت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں پر فقیر بن کر کر سکیں گے، چنانچہ اپنے آپ کو فقیر بنائیے، اللہ کے حضور گر گئے، اللہ کے حضور گر جائے، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں چلے جائے، اللہ سے مدد مانگے۔ دنیا کے تمام مسائل اس کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جانماز میں ہوتا ہے۔ دوستو، اپنے مسائل کے لیے ہم 7 سمندر تو پار کر سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جانماز کے درمیان کے موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ میرے دوست، اس کہانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے اس وقت ناراض ہے۔ پوری دنیا پر ایک چھوٹے سے وائرس، سائنسدانوں کی بات اگر مانے تو دنیا میں آج کے جتنے لوگ اس وائرس سے متاثر ہیں، ان سارے لوگوں کے وائرس کو جمع کر دیا جائے، بلکہ جتنے لوگ آج دنیا میں ہیں ان سب کے برابر اتنے وائرس اور ملا لیے جائے، اور جب یہ وائرس کا وزن کیا جائے، ساری دنیا کی آبادی کی بات کرتے ہیں، سب پر حاوی ان وائرس کو اگر جمع کر کے اس کا وزن کیا جائے تو مشکل سے 3 یا 4 گرام ہو گئے۔ تو ایسے چھوٹے سے وائرس کو اللہ نے مسلط کر اس پوری دنیا کو روک کر رکھ دیا ہے۔ تمام کاروبار رک گئے ہیں، لوگ ہکا پکا ہیں، حکومتیں پریشان ہیں، اور دنیا کا ایک معمولی سا واقعہ ہے
کہ جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر نہیں بلاتا یا وہ اپنے گھر آوے وہ بھی پسند نہیں کرتا. آج ہم دیکھیے حاکم الحاکمین ہم سے اتنا ناراض ہیں کہ آج اللہ کے گھر خانہ کعبہ پر بھی روک لگا دی گئی، وہاں پر بھی کسی کو نہیں بلا رہا. مسجد تک حکومتوں نے ایسے روک لگا دی ہے کہ لوگ نماز کے لیے نہیں جا سکتے. یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے، ایسے اسباب پیدا کر دیے تاکہ اللہ کے گھر تک بھی ہمیں اللہ بلانے کا پسند نہیں کرا. تو اللہ کتنا ہم سے ناراض ہوا. اور اگر یہی حالت رہی اور اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہی رہے تو یہ وبا اور تعاون، یہ وائرس یا بیماری کیسے جائے؟ دوستو، رمضان کا مہینہ ہی مبارک مہینہ ہے. یہ آفت آسمانی آفت ہے. انسان کی بطور اسباب جتنی کوشش ہے ایسی آفت سے ہی وبا سے بچنے کی، وہ ہم نے بطور اسباب اختیار کرتے ہیں. صرف اور صرف اللہ کو ہی منانا ہے. اس نے یہ آفت بھیجی ہے اور یہی اس آفت کو ٹالے گا. رمضان کے مقدس مہینے میں ہمارے آن میں اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ کی ناراضگی کو دور کریں اور اللہ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پوری کائنات کے لیے، دنیا میں بسنے والی ایک ایک انسان کے لیے ہم یہ چاہیں کہ اللہ اس تعاون وبا بیماری سے تمام کی حفاظت فرماوے. جو لوگ اس سے متاثر ہیں، جن کو بیماریاں ہو چکی ہیں، انہیں دائمی شفا عطا فرماوے اور جن کے نہیں ہوئی ہے ان کی حفاظت فرماوے اور اس تعاون اور وبا کو اللہ ختم فرماوے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے رجوع ہونے کی اور اپنے خالق اور مالک کو منانے کی توفیق نصیب فرماوے. ہم تمام کی حفاظت فرماوے. پوری دنیا کے ایک ایک فرد، ایک ایک جاندار کو اسی بیماری، تعاون، تکلیف، مصیبت سے حفاظت فرماوے اور ہم تمام کی وہ گناہ جس سے ناراضگی کا سبب بنائے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا جو سبب بنے اس کو معاف فرما کے اللہ ہم سے راضی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.